آج کل ساری خبریں کوٹ سے ہی آ رہی ہیں. کوٹ ہی ہے جو اس وقت ہمارے لیے جو نیوز جو زیادہ بن رہی ہے, جو سیاست ہل رہی ہے, اس کی زیادہ تر خبریں یا کوٹ سے آ رہی ہیں یا کوٹ سے آنی ہیں. آج کینیا کے ہائی کورٹ سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے. ارشد شریف شہید کا کیس جو کہ پاکستان میں آخری مرتبہ اس کی ہیئرنگ 13 جون 2023 کو ہوئی تھی, تقریباً ایک سال سے زیادہ گزر چکا اور سپریم کورٹ نے اس کیس کی ہیئرنگ اب تک نہیں کی. لیکن کینین ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آج سامنے آیا. 23 اکتوبر 2022 کو آپ کو یاد ہوگا کینیا کے شہر نائروبی سے کچھ فاصلے پر ہائی وے پولیس نے ارشد شریف کو سر پر گولی مار کر قتل کر دیا تھا. پولیس کا موقف کیا تھا؟ بڑا دلچسپ تھا یہ امیڈیٹ ریاکشن. عموماً پولیس اس طرح کی چیزیں, کیونکہ پاکستانی پولیس بھی ان سے زیادہ کوئی مختلف نہیں ہے, ابتدائی موقف تھا کہ کوئی اغوا کیے گئے بچوں کی بازیابی کے لیے وہ یہاں بیٹھے تھے. ان کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ اس گاڑی میں شاید وہ بچے ہوں گے اور ان کو بازیاب کرانے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا. جب یہ سوال اٹھے کہ بچے اگر گاڑی میں تھے تو پھر فائرنگ کیسے کی گئی, تو بعد ازاں پولیس نے اپنا موقف بدلا اور کہا کہ واقعہ غلط شناخت کی وجہ سے ہوا. اس کو غلط شناخت قرار دیا گیا کہ اٹ واز اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی, جس کی وجہ سے ارشد شریف کو شہید کیا گیا تھا. تحقیقات میں کینین پولیس کے موقف میں بہت سا تضاد پایا گیا. یہ کینین عدالت کا فیصلہ ہے. کینیا کے ہائی کورٹ نے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے. ہمارے ملک میں اب بھی یہ بحث جاری ہے, لیکن کینیا کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ قتل غیر آئینی بھی تھا اور غیر قانونی بھی تھا. شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا, یہ کورٹ نے کہا. ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ گولی چلانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے. یہ حکم بھی صادر کیا کینین ہائی کورٹ نے. کینیا کی حکومت کو اس واقعے کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کینین عدالت نے اٹارنی جنرل کو, جو کہ وہاں ان کے اٹارنی جنرل ہیں, عام معافی نامہ یعنی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے. جسٹس سٹیلا موٹو کو انہوں نے ارشد شریف کے قتل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار دیا. عدالت نے کہا کہ ارشد شریف کا قتل, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں. ارشد شریف کے اہل خانہ کو 2 کروڑ 17 لاکھ روپے ہرجانہ دینے کا حکم دیا ہے. ہر شخص کو برابر حق حاصل ہے آئین اور قانون کے مطابق, اور زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. یہی وہ حق ہے جس کے لیے پاکستان میں بھی لڑائی جاری ہے کہ خدا را یہاں بھی کچھ کریں. ہی ہیڈ اے رائٹ ٹو لیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سازش پاکستان میں تیار ہوئی تھی, وہ تو صرف ایگزیکیوشن کرنے والے تھے جو کینیا میں تھے, لیکن پاکستان میں اب تک یہ معاملہ آگے نہیں چلا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات ہونا لازم ہے, اور ان پر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں معلومات کی عدم فراہمی معلومات کے حصول کے حق کی خلاف ورزی ہے. جو تمام انفارمیشن ہے وہ فراہم کی جائے. یہ ارشد شریف قتل کیس کے اندر کینیا ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ. لاہور ہائی کورٹ پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے نکل گیا, عموماً لاہور ہائی کورٹ سے تو اس کے الٹ ہی فیصلے آیا کرتے ہیں. دوسری طرف آج جو عدالت پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا پر توہین عدالت کارروائی ہے, اس پر فل کورٹ کی سماعت ہوئی. اس میں صرف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس کا حصہ نہیں تھے. کسی کو حق نہیں کہ سوشل میڈیا پر مہم چلائے. جتنے ادارے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, پی ٹی اے, ایف آئی اے, پیمبرا, کہیں نظر نہیں آ رہا. ایک تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی حکومت یہ کر رہی ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے یہ ریمارکس سے. اب ہم پیمبرا کو بتائیں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے. یہ ریمارکس بھی آج دیے گئے. جعلی ڈگری کا جو مبینہ الزام لگا ہے اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کا کہنا تھا اب ججز کیا ٹویٹ کر کے بتائیں گے کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں. پورے نیشنل اور سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے. یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے. آپ کو یاد ہوگا جب خط لکھا گیا تھا 6 ججز کی جانب سے تو کہا گیا تھا کہ کیا ادارہ جاتی رسپانس ہونا چاہیے اگر پریشر آئے تو. یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے. اس میں جو ملوث ہوگا اپنی گرمی کی چھٹیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا. یہ بھی آج کہا گیا. 2 رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سپریم کورٹ اور کورٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ثاقب بشیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, حسنان ملک آپ کا بھی شکریہ, زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور محسن شاہ نواز رانجھا مسلم لیگ نون سے. ذرا پہلے انیشلی ہم ذرا کورٹ کی بات کریں گے, لیکن آپ ظاہر ہے کورٹ کے جو بھی کورٹ میں ہوتا ہے